بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے انسان ایک قدم بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس سے 5 سوالات کر لیے جائیں۔ آقا کی حدیث پاک ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5 عن عمرہ فیما افنا۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر کہاں کھپائی، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کو کہاں لگایا، کہاں استعمال کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ حساب دینا ہوگا چونکہ زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، اور زندگی میں چونکہ ایک خاص حصہ ہوتا ہے جوانی کا۔ آقا نے فرمایا وعن شبابہ فیما ابلا۔ دوسرا سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کو کن چیزوں میں آزمایا ہے، چونکہ جوانی خاص طور سے دیوانگی کا ایک جنون کا زمانہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آزمائش کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس لیے جوانوں کو چاہیے خاص طور سے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ رکھیں۔ جوانی میں آدمی کبھی کبھی غلط فیصلہ لے لیتا ہے اور جذبات سے متاثر ہو کر اس طرح کے قدم اٹھا دیتا ہے جو اسی کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں اور پچھتاوے کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جوانوں کو خاص طور سے کہوں گا کہ وہ اپنے بڑوں کے مشورے کے بغیر قدم نہ اٹھایا کریں۔ تیسرا سوال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ۔ مال کدھر سے کمایا، کہاں سے مال کمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان مال کماتا ہے، اگر اللہ کے منشاء کے خلاف کمایا، ناجائز طریقوں سے کمایا تو پھنس جائے گا۔ چوتھا سوال ہوگا وفی ما انفقہ، اور کن چیزوں میں اس مال کو خرچ کیا ہے، کہاں خرچ کیا ہے۔ جو مال آتا ہے وہ خرچ ضرور ہوتا ہے، اگر اللہ کی منشاء کے خلاف خرچ ہوگا تو آدمی بہت زیادہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا انسان کو۔ اس لیے اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مال کو کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ فضول خرچیوں میں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں، جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ، خاص طور سے بیاہ شادیوں کے اندر بہت زیادہ فضول خرچیاں ہو رہی ہیں۔ اگر اس وقت میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم نے شادیوں کے اوپر فضول خرچیوں پر کنٹرول کر لیا تو امید یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی آدمی شاید یہ کہنے والا نہ ملے کہ میں غریب ہوں، چونکہ ہم جو مال اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے اسے اڑا دیتے ہیں، بے جا خرچ کر دیتے ہیں۔ خاص طور سے جہیز میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے اپنی اور اپنی اولاد کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ اس کو تعلیم گاہوں کے اوپر اور تعلیم کے اوپر خرچ کیا جائے گا، اور قوم کی بہترائی کے لیے خرچ کیا جائے گا، نہ کہ فضول خرچیوں میں۔ اسی طرح 5واں سوال ہوگا وماذا عمل فیما علم، اور تو نے علم پر کتنا عمل کیا ہے۔ جو اللہ نے علم دنیا میں بھیجا ہے، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت بھیجی ہے، اس کو کتنا عمل میں لایا ہے۔ علم حاصل ہوتا رہتا ہے، آدمی کو کوئی چیز سنتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے انسان تساہل سے کام لیتا ہے، سستی سے کام لیتا ہے، غفلت سے کام لیتا ہے۔ جی نہیں چاہتا اس کا کہ عمل کرے۔ سردی ہے، سردیوں میں اٹھنے کو جی نہیں چاہتا کہ نمازوں کو جائے، پیسہ خرچ کرے، زکوٰۃ ادا کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، رمضان میں روزے رکھنے کو بہت سو کا جی نہیں چاہتا۔ اس طرح کے اعمال ہیں بڑے اور چھوٹے جو کرنے کے ہیں، اور انسان سستی کی وجہ سے کر نہیں پاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ 5 باتیں جو میں نے عرض کی ہے حدیث پاک کی روشنی میں، میرے احباب انہیں یاد کریں گے۔ میں ان کو دہرا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ پہلا سوال ہوگا زندگی کہاں کھپائی، دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کہاں لگائی، کہاں آزمائی، تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال ہوگا مال کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال ہوگا کہ علم کے اوپر کتنا عمل کیا۔ امید ہے کہ احباب میری اس بیان کردہ حدیث پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو یاد کریں گے، محفوظ کریں گے، اور خود بھی اس کے اوپر عمل کریں گے، اور دوسروں تک بھی اس حدیث پاک کو پہنچائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔